بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کی توجہ مدر فیڈ کی طرف مبذول کرانا چاہتی ہوں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل سسٹم رکھا ہے۔ ماں آتی ہے تو اپنے ساتھ ہی بندوبست کر کے لاتی ہے اپنے نیو بورن بیبی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا خوبصورت نظام بنایا ہے جس کے بہت سارے بینیفٹس نہ صرف نوزائیدہ بچے کے لیے اور گروئنگ بیبی کے لیے ہیں، بلکہ ماں کے لیے بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ پہلے ہم ان فوائد کی بات کریں گے جو کہ بچے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کے دودھ میں رکھ دی ہیں۔ ماں کا دودھ اور اس کی کمپوزیشن اگر ہم سائنٹیفکلی دیکھیں تو اس سے اچھی کمپوزیشن یا ایون اس کے برابر بھی آج تک دنیا میں ایجاد نہیں ہو سکی، جس میں اگر ہم تناسب دیکھیں کاربوہائیڈریٹس کا، فیٹس کا، پروٹینز کا، تو ایگزیکٹ وہ تناسب ہے جو کہ گروئنگ بیبی کو چاہیے۔ اس میں نہ صرف اس کی مینٹل گروتھ بلکہ فزیکل گروتھ بھی بیسٹ پاسبل طریقے سے ہوتی ہے، اور آپ نوٹ کریں گے کہ یہ بچے نہ بہت زیادہ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں اور نہ ہی غذائی قلت کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر ہم باریک بینی سے اس کو دیکھیں، اور جو کہ سائنس نے پروف کر دیا ہے کہ جو بچے ماں کا دودھ پیتے رہتے ہیں ان کا آئی کیو یعنی ان کی انٹیلیجنس عام بچوں کی نسبت جو ڈبے کے دودھ پہ یا آرٹیفیشل ملک پہ پلتے ہیں اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ برین کی جتنی گروتھ زندگی کے پہلے 2 سالوں میں ہوتی ہے اتنی کبھی بھی نہیں ہوتی، یعنی ماں کے پیٹ سے بچہ آ گیا لیکن اس کے بعد ابھی اس کی نوک پلک درست ہونی، اس کے آرگن سسٹمز کو ریفائنڈ طریقے سے بننے میں ابھی بھی ٹائم ہے۔ اس لیے یہ زندگی کے پہلے 2 سال بہت کروشیل ہوتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے برین کی نروز ڈیولپ ہو رہی ہیں کہ جیسے بجلی کے تاروں کے کنیکشن ہیں، ان کے کنیکشن آپس میں صحیح طریقے سے لگنے ہیں، اس کے اوپر ایک شیت آنی ہے جس کو مائلن شیت بولتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تبھی پرفیکٹ طریقے سے بنیں گی جبکہ جو غذائی اجزاء اس کو چاہیے پروسیس کو ڈیولپ ہونے میں وہ مل رہے ہیں۔ اب ماں کے دودھ میں اللہ تعالیٰ نے ایسی نیچرل چیزیں رکھ دی ہیں جیسے کہ لانگ چین فیٹی ایسڈز ہیں، خاص طور پہ ڈوکوسوہیکسینائک ایسڈ اور ایریکیڈونک ایسڈ، جو کہ بیسٹ پاسبل مقدار میں ماں کے دودھ میں موجود ہے، اور جب بچہ ماں کے دودھ پہ پلتا ہے تو اس کے لامحالہ وہ برین کی گروتھ بہت سپر طریقے سے ہوتی ہے۔ پھر ہیومن ملک اولیگوسیکرائڈ کا جو کانسیپٹ جو سائنس نے تو اب ڈسکور کیا، لیکن ہمارے مذہب نے ہمیں 1400 سال پہلے سے یہ بتا دیا کہ ماں کا دودھ بہترین ہے۔ وہ اولیگوسیکرائڈ وہ سکروز، فیوکوز اور سیلک ایسڈ میں جا کے کنورٹ ہوتے ہیں، اور سائنس نے یہ پروف کر دیا کہ جتنی بھی لرننگ اور میموری یادداشت ہے اس کے لیے یہ بہترین چیز ہے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ڈائجسٹیبل ہے زیادہ۔ اکثر آپ دیکھیں گے گائے کا دودھ آپ پلائیں یا کوئی اور دودھ، کبھی بچے کو قبض ہوگی، کبھی ڈائریا لگے گا، کبھی اس کو انڈائجیشن کے ایشوز ہوں گے، جبکہ ماں کے دودھ کے ساتھ یہ بہت ڈائجسٹیبل اور اچھی فارم میں ہے۔ آپ کی قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے یہ ایک بہترین ٹونک ہے، اور یہ پروسیس وہیں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ پہلا دودھ جب ماں کا آتا ہے جس کو کولوسٹرم بولا جاتا ہے وہ ذرا تھک ہوتا ہے، اس میں جہاں پہ باقی بہت سارے انزائمز ہیں، گروتھ فیکٹرز ہیں، سائٹوکائنز ہیں جو انفیکشن سے بچاتے ہیں، وہ ایک رچ سورس ہے IgA اینٹی باڈیز کا۔ یہ جسم میں ایک نیچرل قوت مدافعت دیتی ہیں، اور یہ بہت سارے انفیکشن جن میں خاص طور پہ گٹ ریلیٹڈ انفیکشن ہے، فار ایگزامپل ڈائریا ہے، یا ریسپیریٹری پیسیجز کے انفیکشن ہے جیسے نمونیا ہے، ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن ہے، اس کی پریونشن میں اس کا بہت بڑا رول ہے۔ جتنی کولوسٹرم کے اندر وٹامن اے کی مقدار ہوتی ہے بہت سارے انفیکشنز کی پریونشن میں بہت اہم رول ادا کرتی ہے۔ ماں کے دودھ کے اندر لیکٹوفیرن ہے، یہ بیکٹیریل گروتھ کو پریونٹ کرتا ہے۔ کسی بھی طرح کا انفیکشن جو کہ آپ کیچ کر سکتے ہیں خوراک کے ذریعے، ماحولیاتی عوامل کے ذریعے یا سانس کے ذریعے، ان سب کو کل کرنے میں اور پریونٹ کرنے میں اس چیز کا بہت رول ہے۔ پھر اس میں ایسے اجزاء موجود ہیں جو کہ ایون پیراسٹک انفیکشن، امیبائسس وغیرہ کی بھی پریونشن میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ اب تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ نے نہ صرف نیوٹریشن کا ایک سورس دیا بلکہ پورے ہتھیار سے لیس کر کے یہ فارمولا یا یہ ریسیپی آپ کے پاس بھیج دی ہے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں، بہت ایکسٹینسو ریسرچ کے بعد اب سائنٹسٹ نے پروو کیا کہ ایک ہم بچہ لیتے ہیں جو کہ آرٹیفیشل فیڈ کے اوپر پلا ہے ورسز دوسرا بچہ جو ماں کے فیڈ کے اوپر پلا ہے۔ جو ماں کے فیڈ کے اوپر پلا ہے اس میں الرجیز کا چانس نہ ہونے کے برابر ہوگا، ایگزیما نہیں ہوگا، اس کو دمے کی بیماری نہ ہونے کے برابر ہوگی، اس کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو کہ آج کل بہت ریمپنٹ، بہت زیادہ ایپیڈیمک کی طرف پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، اس کا چانس بہت کم ہو گیا، اس میں موٹاپے کا چانس بہت کم ہوگا، وہ مختلف قسم کے کینسر
کا وکٹم نہیں بنے گا. ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن اور نمونیا جیسی بیماریاں بھی اس میں بہت کم ہوں گی کہ صرف ماں کا دودھ پلانے سے ہم نے آنے والی زندگی میں اس کو کتنے زیادہ مسائل سے بچا لیا. کہ جب بچہ ماں کے ساتھ لگتا ہے تو لامحالہ ماں کا کانفیڈنس کتنا بوسٹ ہوتا ہے. ماں اور بچے کی وہ بانڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے اور وہ نرچرنگ بچے کی ایک ان سین طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے جس میں اس کو جب وہ ماں کے ساتھ کڈل کرتا ہے اس کو ایک پروٹیکشن اور وارمتھ محسوس ہوتا ہے. اس کے سائیکولوجیکل اور برین کے اوپر بڑے لانگ لاسٹنگ ایفیکٹ ہے. یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو یہ زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, ان میں ایموشنل انٹیگریٹی زیادہ ہوتی ہے. اب ہمیں اندازہ ہو گیا کہ نہ صرف اس کی گروتھ, اس کی برین کی ڈیولپمنٹ, اس کے انفیکشن کنٹرول اور بیماریوں کے بچاؤ کے حوالے سے, بلکہ اس کو کینسر کے بچاؤ کے حوالے سے اور اس کی ایک ایموشنل اسٹرینگتھ کے حوالے سے کتنے بے شمار فائدے ہیں جو صرف ہم نے ماں کا دودھ پلانے سے لے لیے. اب چلتے ہیں ہم ماں کے ان فوائد کی طرف جو صرف اپنے بچے کو وہ دودھ پلا کے حاصل کر سکتی ہیں. سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے کہ یوٹرس یا بچہ دانی ایک بہت سٹریچ ہوئی رہی ہے 9 مہینے اور ایک مختلف صورتحال میں چلی گئی. اب وہ چاہتی ہے اور نیچرلی اس کی بلیڈنگ کو سٹاپ کرنے کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ وہ بچہ دانی یا وہ یوٹرس واپس اپنی نارمل پوزیشن میں واپس آئے. اب جیسے ہی بچہ ماں کو سکل کرتا ہے یا دودھ پیتا ہے تو اس میں ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں آکسیٹوسن. یہ آکسیٹوسن ایک پیوٹل رول پلے کرتا ہے کہ یوٹرس کو واپس اپنی شکل میں نارمل پوزیشن میں جلدی لے کے آتا ہے. یہ بینیفٹ ہو گیا اور ماں ایکسیسو بلیڈنگ سے بھی بچ گئی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک چیز اور بتاتی چلوں, ایک نون کیٹیگری کے پوسٹ پارٹم ڈپریشن. اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ مائیں بچے کی پیدائش کے بعد کسی حد تک سائیکولوجیکلی ڈسٹرب یا ڈپریس ہو سکتی ہیں, خاص طور پہ جن کے گھریلو مسائل کچھ زیادہ ہیں یا ان کو فیملی کی اس طرح کی سپورٹ نہیں ہے. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو بچے ماؤں کا دودھ پلاتی ہیں, اپنا دودھ پلا رہی ہیں بچے کو, ان میں یہ سچویشن نہ ہونے کے برابر ہے, وہ اس ڈپریشن سے بچ جاتی ہے. اوویرین اور بریسٹ کینسر ان ماؤں میں اس کی ریشو بہت کم ہے جو اپنا دودھ پلاتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مائیں زیادہ کانفیڈنٹ ہوتی ہیں. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں فیملی پلاننگ کی تو بہت ہائپ ہے, لیکن جتنی بھی کنٹراسیپٹیو پلز ہیں یا باقی چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان سب کے کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹس موجود ہیں. وہ ماں جو بچے کو دودھ پلاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نیچرل طریقہ دے دیا فیملی پلاننگ کا. اس کی عام طور پہ دوبارہ کنسیو یا پریگننسی نہیں ہوگی جب تک کہ ایک خاص ٹائم پیریڈ بیچ میں نہیں گزر جاتا. ایک آخری بات, کوئی 30 سالہ میرا تجربہ ہے بچوں کی بیماریوں کے حوالے سے, اور ہر دفعہ مجھے ایک ہی بات سننے کو ملتی ہے, نہ صرف ان پڑھ ماؤں سے بلکہ پڑھی لکھی مائیں بھی. وہ کہیں گی جی ڈاکٹر صاحب کیا کریں, ہمارا دودھ پورا نہیں ہوتا اور ہم بچے کو بوٹل فیڈ پلانے پہ مجبور ہیں. اس مجبوری کی سائیکالوجی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. آپ 90% آف دا ٹائم نوٹ کیجئے گا کہ بچہ جب پیدا ہونے والا ہوتا ہے اس سے پہلے آپ بوٹل خرید کے رکھ لیتے ہیں, کیونکہ آپ ذہنی طور پہ کنونس ہیں اور تیار ہیں کہ میرا دودھ پورا نہیں ہونا یا نہیں اترے گا تو میں نے بچے کو بوٹل فیڈ کے اوپر پالنا ہے, جو کہ سراسر غلط کانسیپٹ ہے. اگر یہ ہے تو قدرت قرآن میں کبھی آپ کو یہ نہ کہتی کہ 2 سال تک اپنا دودھ پلاؤ, ساتھ الٹرنیٹ یعنی بوٹل فیڈ کے حوالے سے پہلے سے ہی وارن کر دیتی. ایسا نہیں ہے, اللہ نے پوری تیاری کے ساتھ انسان کو بھیجا ہے اس دنیا میں. پرابلم بیسیکلی یہ آتا ہے کہ آپ پہلے بچے کو جو آرٹیفیشیل بوٹل دے دیتے ہیں, بچہ جب اس بوٹل کو سک کرتا ہے تو اس کی نپل کی سٹرینگتھ, اس کی ایک فارمیشن اور ہے, ماں کی نپل کی اور ہے. جب وہ نیو بورن بیبی جس نے ابھی زندگی میں ابھی پہلے چند سانس یا چند دن گزارے ہیں, جب ماں کو چوستا ہے اور پھر اس کے بدلے میں اس نپل کو سک کرتا ہے تو اس کی واضح فرق محسوس ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ نپل والی چیز ٹھیک ہے کیونکہ یہ تو بڑا سافٹ ہے, میں صرف تھوڑی سی سکلنگ کرتا ہوں, یہ دودھ میرے اندر آ جاتا ہے اور میں آرام سے اپنا پیٹ بھر لیتا ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے وہ ایفرٹ کرنے کی. قدرت نے ایسا ہی میکینزم رکھا ہے کہ جتنا اچھا ماں کو بیبی سک کرے گا اتنا وہ سکلنگ ریفلکس کریٹ ہوگا اور اس کے ساتھ کیا ہوگا, وہ ہارمون ریلیز ہوں گے, ماں کا دودھ اور زیادہ بنے گا اور نکلے گا اور بیبی سیٹسفائی ہو جائے گا. اب ہوتا یہ ہے کہ بچہ بیچارہ, اس کو ہم نے خود کنفیوز کر دیا, اس نے اس بوٹل سے پیٹ بھر لیا, اب ماں اپنی طرف سے بہت ایفرٹ کر رہی ہے, لیکن کیا ہے بچہ کیونکہ ادھر پیٹ بھر چکا ہے, پلس اس نے اس کی سائیکی اس نے سوچ لیا ہے کہ یہاں زیادہ ایفرٹ لگانی پڑتی ہے, میں اس طریقے سے سکل نہیں کروں گا. ماں کے ساتھ ایک وارمتھ اور وہ ایک خوبصورت سا ریلیشن شپ تو ہے, ایموشنل بانڈنگ ہے, وہ اس کے ساتھ لگے گا, وہ تھوڑی دیر اپنا کام کرتا رہے گا جس میں نہ وہ ایفرٹ ہوگی نہ ماں کا دودھ اترے گا, پیٹ وہ اپنا بوٹل سے بھرتا رہے گا. الٹیمیٹلی کیا ہوگا, ماں کا دودھ سوکھ جائے گا. اب ماں کے پاس ایک بہانہ ہاتھ آ جائے گا, وہ کہے گی جی
میرا تو دودھ اترتا نہیں ہے، اس لیے یہ تو پلتا ہی بوتل پہ ہے. یہ بیسیکلی ہم نے خود اس بیچارے کو کنفیوز کیا. اگر پہلے دن سے ہی اس کو بوٹل نہیں پلائیں گے تو آپ کا دودھ اترے گا، یقیناً اترے گا، اور آپ ایک صحت مند بچے کی ماں ہوں گی. آپ کو اسپتالوں کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے، روز روز آپ کے بچے کو پخانے نہیں لگیں گے، وہ بہت ساری بیماریوں سے بچ جائے گا. سب سے بڑی بات کہ وہ اسٹیرائل ملک ہے، آپ کو نہ اٹھ کے گرم کرنا پڑتا ہے، نہ ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے، نہ کسی قسم کی ہیسل ہے، نہ کسی جراثیم سے بچاؤ کے لیے ابالنا پڑتا ہے. قدرت نے ایک بنی بنائی چیز دی ہے، تو پلیز اس کا فائدہ اٹھائیے. اللہ حافظ.